حضرت ادریس علیہ السلام کی رہنمائی اپنے بیٹے اور ساری انسانیت کو جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو آنے والے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے متشالہ، اپنے سب بھائیوں کو میرے پاس بلا اور اپنی ماں کے سب بیٹوں کو میرے پاس جمع کر، کیونکہ کلام مجھے پکارتا ہے، روح مجھے پر ڈالی جاتی، تاکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھاؤں جو تم پر اباد تک پہنچے گی۔ اور وہاں متو نے جا کر اپنے سب بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میرے منہ کی آواز پر دھیان دو، کیونکہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں عزیز کہہ کر پکارتا ہوں۔ نیکی کو پسند کرو اور اس پر چلو، اور دوہرے دل کے ساتھ نیک لوگوں کے قریب ہو جاؤ، اور دوہرے دل والوں کے ساتھ نہ ملو، بلکہ میرے بیٹے نیکی سے چلو اور اپنے آپ کو اچھی راہوں پر رہنمائی کرے گا، اور نیکی آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زمین پر ظلم پڑے گا، ضرور پڑے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زمین پر ظلم ضرور پڑے گا، اور زمین پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہاں وہ اپنی جڑوں سے کاٹ دی جائیں گی، اور اس کی پوری بنیاد تباہ ہو جائے گی، اور برائی پھر زمین پر ختم ہو جائے گی، اور برائی اور ظلم کے تمام کام و خطا دو درجوں پر غالب ہوگی، اور جو برائی اور گناہ اور کفر اور ہر قسم کے ظلم کے کام بڑھائیں گے، اور بے دینی اور خطا اور ناپاکی بڑھ جائے گی، تو ان سب پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور اب میرے بیٹوں میری سنو، نیکی کی راہ پر چلو اور ظلم کی راہ پر مت چلو، کیونکہ وہ سب جو برائی کی راہوں پر چلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ تمام بنی آدم میں سے کون ہے جو قدوس کی آواز کو پریشان ہوئے بغیر سنتا ہے، اور کون اس کے خیالات کو سوچ سکتا ہے، اور کون ہے جو آسمان کے سب کاموں کو دیکھ سکتا ہے، اور کوئی ایسا ہو جو آسمان کو دیکھ سکے، اور کون ہے جو آسمان کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور کسی روح یا نفس کو دیکھ سکے اور اس کے بارے میں بتا سکے، اور سب آدمیوں میں کون ہے جو جان سکے کہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی کیا ہے؟ کسی کو ان سب کا پیمانہ دکھایا گیا ہے، یا کوئی ہے جو آسمان کی لمبائی اور اس کی اونچائی کتنی ہے، اور اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور ستاروں کی تعداد کتنی ہے، تمام نور کہاں ٹھہرتے ہیں، بتا سکے؟ اور میں تم سب کو کہتا ہوں، میرے بیٹوں نیکی سے محبت کرو اور اس پر چلو، کیونکہ نیکی کی راہیں قبول کرنے کے لائق ہیں، بے دینی کی راہیں اچانک فنا ہو کر مٹ جائیں گی۔ افسوس ان پر جو برائی اور ظلم کی تعمیر کرتے ہیں اور دھوکے دھڑی کو بنیاد بناتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک گر جائیں گی، اور ان کو سکون نہیں ملے گا جو اپنے گھر گناہوں سے بناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تمام بنیاد سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ اور جو لوگ عدالت میں سونا اور چاندی حاصل کرتے ہیں وہ اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اے دولت مندو، تم پر افسوس ہے، کیونکہ تم نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا، تم اپنی دولت سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنے دولت کے دنوں میں خداوند کو یاد نہیں کیا۔ کیا تم نے کفر اور برائی کی ہے، اور قتل کے دن اور اندھیرے کے دن اور عظیم فیصلے کے دن کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ اس طرح اب میں کہتا ہوں اور تجھ پر اعلان کرتا ہوں، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ تجھ کو اکھاڑ پھینکے گا، اور تیرے گرنے پر کسی کو بھی ترس نہیں آئے گا، اور تیرا خالق تیری تباہی پر بہت خوش ہوگا۔ اور ان دنوں نیک لوگ گناہ گاروں اور بے دینوں کے لیے ملامت کی وجہ ہوں گے۔ کاش میری آنکھیں پانی کے بادل ہوتی، اے کاش میری آنکھیں پانی کی بادل ہوتی، کہ میں تجھ پر روتا اور اپنے آنسو پانی کے بادل کی طرح بہا دیتا، تاکہ میں اپنے دل کی تکلیف سے آرام پا سکوں۔ کس نے تجھے ملامت اور بدکاری کی اجازت دی ہے؟ اے نیک لوگوں، گناہ گاروں سے مت ڈرو، کیونکہ خداوند انہیں پھر سے تمہارے ہاتھ میں کر دے گا، تاکہ تم اپنی خواہشات کے مطابق ان پر فیصلہ کرو، ان کے تمام جلال و شان و شوکت کے ساتھ، اور شرمندگی اور قتل و غارت اور برائی اور بڑی
بسی کے ساتھ ان کی روحیں آگ کی بھٹی میں جلائی جائیں گی، ان کی روحیں آگ کی بھٹی میں ڈالی جائیں گی۔